میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شاعر مشرق نے جب اس ملک کا خواب دیکھا تو ان کا خواب حقیقت کا روپ دھارا قائد اعظم محمد علی جناح کی جدوجہد کی وجہ سے۔ آج کل کے حالات میں میرا اپنا یہ شعر ہے، کیا یہی تعبیر خواب ہے جو دیکھا شاعر مشرق نے؟ کیا یہی تعبیر خواب ہے جو دیکھا شاعر مشرق نے؟ حرص و لالچ کے ایوان ہیں اور کشت و خون کی وادیاں۔ یہ ملک بڑا پیارا ملک ہے، میں نے ساری دنیا دیکھی ہے، یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، بہت خوبصورت ملک ہے، لیکن اگر کوئی اپنے ہی خوبصورت گھر کو خود ہی گندا کر دے تو اس میں گھر کا تو کوئی گناہ نہیں۔ جو مسائل ہیں وہ موجود ہیں، میرے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے ڈاکٹر اور انجینئر اور وہ لوگ جو یہاں سے انجینئرنگ کی ڈگری لے کے گئے، ڈاکٹر کی ڈگری لے کے گئے، اور ایک ہی کام ہے پاکستان کی برائیاں کرنا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے بعد اپنی ماں سے محبت نہ کرے، اپنے ملک سے محبت نہ کرے، نہ اسے رشتہ داری کرے، نہ اسے کاروبار کرے، نہ اسے دوستی کرے، یہ یقین کریں کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ ہمارے گاؤں، ہمارے علاقے، ہمارے ضلع، ہمارے ملک، ہمارے پنجاب میں بے شمار لوگ ہیں جو بڑے آرام سے یہ کام کر سکتے ہیں۔ بات ہے اللہ رب العزت کے کرم کی۔ یہ سفر شروع ہوا، ہم زیادہ تر ایسا کرتے ہیں کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جن کے پاس ٹائٹل ہوتا ہے، جن کے پاس کوئی خاص قسم کی چیزیں جڑی ہوتی ہیں، ہم ان کو بڑی عزت دیتے ہیں، ہم ان کو بڑا ان کا نام لیتے ہیں، لیکن جو لوگ اصل ہیرو ہیں نا، اصل ہیرو، ہم ان کی بات بہت کم کرتے ہیں۔ بات شروع ہوئی جب میڈم جمیلہ نے مجھے پیغام بھیجا کہ میری پھپھو کے ذریعے کہ ہمارے اسکول کا پانی بہت خراب ہے، بچے بیمار ہو رہے ہیں پانی پی کے۔ جب میں اسکول گیا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے جانور جو ہے نا، جانور اس سے بہترین کمروں میں رہتے ہیں جیسا ہمارا بچیوں کا اسکول ہے۔ تو وہاں سے یہ بات شروع ہوئی۔ انکم انسان کی وہی ہے، اسی انکم نے آپ نے سب کچھ مینج کرنا ہے۔ جب سے وہ اسکول شروع کیا، 3 سال ہو گئے ہیں اس بات کو، میں نے اور میری وائف نے اس دن کے بعد شاپنگ کی۔ میرے پاس 2008 ماڈل گاڑی ہے۔ میرا بیٹا، اس کا قد 6 فٹ 4 انچ ہے، حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ، خوبصورت اور خوبصورت ہے۔ اس کے بعد ٹوٹل $1500 کی گاڑی ہے جو میں کبھی چلا رہا تھا۔ یہ گاڑیاں آ جائیں گی، یہ شاپنگ بھی ہو جائے گی، لیکن یہ کام اگر رہ جاتا تو پھر دوبارہ بہت مشکل تھا۔ بہت زیادہ دولت نہیں چاہیے، بہت زیادہ آپ کو جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ اللہ کا نام لے کے کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کو منزل منظور تک پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے مسجد، تو شیطان ایک انسان کی شکل کے سامنے آیا اور شیطان نے ان پہ وار کیا۔ یاد رکھیے، جیسا انسان کے ایمان کا لیول ہوتا ہے، شیطان اسی طرح آپ پر حملہ آور ہوتا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ آپ کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ تو اتنے بڑے ولی اللہ ہیں۔ تو آپ فوراً سمجھ گئے، آپ نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، شیطان مردود میری نظروں سے دور ہو۔ اب اس نے دوسرا وار کیا، اس نے کہا آج آپ کو آپ کے علم نے مجھ سے بچایا۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی نے کہا نہیں، مجھے میرے اللہ نے مجھ سے بچایا۔ جب یہ کووڈ آیا تو میرا بزنس جو چھوٹا سا ہے وہ لاس میں چلا گیا،
کئی دفعہ شیطان مجھ پہ حملہ آور ہوا کہ فی الحال کام روک دو، تمہارے حالات ایسے نہیں، پہلے اپنا دیکھو، اپنے بزنس کو بچاؤ، اپنی فیملی کو دیکھو، پھر دیکھیں گے بعد میں۔ لیکن اللہ رب العزت کا خاص کرم، اس کی خاص رحمت کہ میرا ایمان ہمیشہ جیتا اور میں نے ایک دن بھی یہ کام نہیں ہو۔ ہم دعاؤں اور معجزوں پہ بہت زیادہ یقین کرتے ہیں۔ کوئی آئے گا اور آ کے ہمارے معاملات ٹھیک کرے گا، کوئی آئے گا دعا کرے، کوئی آئے گا اور ہمارے سارے ملک کے، گاؤں کے، اپنے گھر کے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایسا کبھی کچھ نہیں ہوتا۔ دعا بہت ہی اعلیٰ چیز ہے، اللہ پاک کو مانگنا پسند ہے، دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ بہترین نمونہ دعا کا پیش کیا جب بدر کے میدان میں کفار پورے لو لشکر کے ساتھ آئے۔ اللہ کے نبی اگر مسجد نبوی میں بیٹھ کے اللہ سے دعا کرتے یا رب العزت ان کو غرق کر دے تو اللہ نے تو کن سے کون کہنا تھا اور انہوں نے غرق ہو جانا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہترین نمونہ چھوڑا۔ جو 313 صحابہ کرام اجمعین تھے ان کو بہترین شکل دے کے، ان کے جو ہتھیار تھے ان کے پاس، ان کو حاضر کر کے صف بندی کر کے پھر اللہ کے سامنے جھکے اور سجدہ دیا اور کہا یا اللہ اگر آج یہ تیرے مٹھی بھر دنیا سے مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا قیامت تک نہیں ہوگا۔ اور پھر سب کو پتہ ہے اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجے۔ تو یہ ہے بہترین نمونہ۔ ساری زندگی صرف یہی کہتے رہنا کوئی آئے گا، کوئی آ کے ہمارے گاؤں کو ٹھیک کرے گا، کوئی ہمیں صحیح کرے گا، یہ سب گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے متعلق سوچیں۔ یہ جو مال ہے نا، میں نے زندگی میں دیکھا ہے کہ انسان میں یہ تکبر رہتا ہے۔ جو ہی لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے ان کی گردن تنگ جاتی ہے، اور تکبر کے بعد دوسرا سٹیپ ہے حسد کا، ساتھ ہی پھر حسد آتا ہے۔ اور وہ مال جو بندے کو اپنے اور اہل و یار اور لوگوں پہ خرچ کرنا چاہیے وہ حسد میں لڑائی لڑتے لڑتے ہم خرچ کر دیتے ہیں۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اندر سے بھی جلا کے راہ کر دیتی ہے۔ اگر مال والے لوگ، میرا آج کی یہ جو گیدرنگ ہے اس کا اللہ جانتا ہے صرف ایک مقصد تھا، ورنہ میں کبھی اس پہ ایگری نہیں ہوتا کہ شاید یہ لوگ جو بلائے ہوئے ہم ان میں سے ایک دو کو کنوینس کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور وہ اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں ایک سکول جو گورنمنٹ کا بنائیں، گورنمنٹ کا سکول اس کو بنا دیں تو اللہ رب العزت کا اس سے اور بڑا کیا کرم ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ٹائم تھوڑا ہے، میں کوشش کروں گا، دل تو میرا بڑا کرتا ہے بڑی بات کروں، آج موقع ملا ہے۔ جو فرعون تھا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک ہی دعوت تھی جیلسی، اور جو قارون تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فیملی میں سے تھا، لیکن اس کو بھی جیلسی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، بہت زیادہ جیلسی تھی۔ وہ خود زبور بڑی اچھی آواز میں پڑھتا تھا، وہ با علم تھا، اور مال اس کا جتنا تھا آج تک دنیا میں مشہور ہے قارون کے پاس وہ سارا اقتصاد کا مال تھا۔ فرعون کے ساتھ اس کی ملی بھگت تھی اور اپنے لوگوں کو لوٹ لوٹ کے اس نے مال بنایا تھا۔ جب وقت آیا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک سازش چلی۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو سازش سے بچایا، اور وہ شام کو اپنے، یہ بات قرآن پاک میں ہے، جو معلوم لوگ ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں، جب اپنے پوری شان و شوکت کے ساتھ نکلا اپنے مال اپنے نو لشکر کے ساتھ، تو میرے جیسے بڑے لوگوں نے کہا، یہ قرآن پاک کے لفظ ہیں کہ کاش ہماری بھی قسمت ایسی ہو۔ اللہ رب العزت نے اس کو مٹی میں، زمین میں دنسا دیا اس کے مال کے سبب، اور اگلے دن سیم ہی لوگ جو پہلے دن کہہ رہے تھے کاش ہماری قسمت ایسی ہوتی، اگلے دن انہی لوگوں نے کہا کہ شکر ہے اللہ کا کہ ہم اس جیسے نہیں۔ یہ جو مٹیریل ہے نا، ہم بہت زیادہ پوجا کرتے ہیں مٹیریل کی، مٹیریل کی عزت ہے، مٹیریل کے پیچھے ہم بھاگتے بھاگتے قبر میں چلے جاتے ہیں۔
لیکن کبھی نہیں ہم نے سوچا کہ اللہ کا جو حکم ہے قرآن پاک میں کہ اس کو بانٹ کے کھاؤ، اللہ نے قرآن پاک میں بتا دیا ہے کہ جو آپ کا مال ہے آپ نے اس کو ارن کیسے کرنا ہے اور اس کو کس طرح بانٹ کے کھانا ہے۔ آپ سب کے الفاظ میرے لیے بہت زیادہ حوصلے اور باعث مسرت ہے۔ انسان جب کوئی ڈریم دیکھتا ہے اور وہ ڈریم جب اس کا پورا ہوتا ہے تو یقیناً اسے خوشی ہوتی ہے۔ آج میں بھی بہت خوش ہوں۔ میری سی او صاحب سے درخواست ہے کہ اس اسکول کو گرلز اسکول کا مڈل اسکول قرار دیا جائے، اور اے سی صاحب سے درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کا بہت بڑا مسئلہ سیوریج کا مسئلہ ہے۔ یہ اتنا بڑا پرابلم ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ پرابلم ہم سے دور جانے والا نہیں ہے۔ تو میں آپ سے آ کے ملوں گا، میں اگر اس میں کچھ کر سکتا ہوا تو ضرور کروں گا کہ ہمارے اگر سیوریج کا سسٹم جو ہے نا اس کا کچھ کر دیں تو ہم آپ کے پورا ہمارا گاؤں آپ کا مشہور ہوگا۔ ذرا کھڑے ہو کے تاڑی دیں۔ یہ ان سب نے مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ آپ آئے ہیں اور میں آپ سے مطالبہ کر دوں، لیکن چونکہ ان سب نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ میں آپ سے یہ بات ضرور کروں، اور اس لیے میں نے یہ بات کی۔ انشاءاللہ جو لوگ باہر سے ہیڈ ماسٹر صاحب جو آئے ہوئے ہیں اور باقی لوگ جو آئے ہوئے ہیں، کوئی بندہ میرے سے بات کرنا چاہے، کوئی آپ کسی بندے کو آپ سمجھیں میں ابھی 3 ویک دنوں کہ میں اس سے بات کروں آپ کے ساتھ مل کے، مجھے رابطہ کیجیے، میں ضرور ٹائم دوں گا۔ اگر ہم کسی کو اس کوشش میں لا سکیں کہ ایک کمرہ ہی بنا دیں، وہ کسی اسکول میں باتھ روم بنا دیں، کوئی اسکول کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے اس کو صحیح کر دے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جہاد کوئی نہیں۔ آپ سب کا جہاں سے بھی آپ تشریف لائے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک ہمارے ملک کو اسی طرح قائم و دائم رکھے۔ ملک میں بڑے بڑے شاندار لوگ ہیں تو ملک آج کی طاقت میں لوگ ہیں، تو ہم نے میزائل سسٹم میں دنیا پر برتری حاصل کی، لوگ ہیں تو پچھلے سال 27 فروری کو انڈیا کو ہم نے دھول چٹائی، لوگ موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی کوئی ہمارا سرپرست نہیں ہے۔ ابھی میں نے ریکویسٹ کی، انہوں نے کھڑے ہو کے آپ لوگوں کو کہا کہ انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا، اب دوسروں پہ ساری ذمہ داری نہیں ڈالنی چاہیے۔ جو اصل ہیرو ہیں میرے ساتھ اس پروجیکٹ میں وہ ہیں ٹھیکیدار مصطفیٰ۔ میں ان کو ریکگنائز کرنے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس بندے نے اس پروجیکٹ کو مجھے کوئی تکلیف دیے بغیر پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا، اور یقین کریں کہ اب وہ اپنے جیب سے تو پیسے مزدوروں کو نہیں دے سکتا تھا، بڑے ہی جائز پیسے مزدوری لی اور بہت اچھے طریقے سے اس پروجیکٹ کو قبول کیا۔ اور دوسری ہیرو ہیں ہماری محترمہ ایکس ٹیچر اب ریٹائر ہیں میڈم جمیلہ صاحب، کیونکہ انہوں نے وہ روشنی دلائی، مجھے پیغام بھیجا تو یہ بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی۔ پھر ہمارے خواجہ صاحب ہیں، انہوں نے میرے ساتھ اچھا کام کیا۔ خواجہ صاحب ہیں، جو ٹیچر حضرات ہیں سب نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا، اور گرلز اسکول کی ٹیچر خاص طور پہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اسکول کو بہت اچھے طریقے سے مینٹین کیا۔ تو میں چاہوں گا کہ مصطفیٰ کہاں ہے؟ مصطفیٰ آپ یہاں تشریف لے آئیں، آپ وہاں بیٹھیں۔ آخر میں چاہوں گا کہ ہم سب پاکستان کے لیے نعرہ لگائیں، پاکستان پاکستان پاکستان۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔